جمعہ پڑھنے تین قسم کے لوگ جاتے ہیں۔ وہ تین قسم کے لوگ کون کون سے ہیں؟ وہ تین لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ اور ان میں سے ہمارا کون سا نمبر بنتا ہے؟ ہم پہلے والے ہیں، دوسرے والے ہیں یا تیسرے والے؟ اور ان کو کیا کیا اجر ملتا ہے جمعہ پڑھنے کا؟ پہلی قسم والے کو کون سا اجر ملتا ہے؟ دوسری والے کو کیا ملتا ہے؟ تیسری والے کو کیا ملتا ہے؟ جمعہ پڑھنے والے ان تین قسم کے لوگوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے اور ان کی مکمل تفصیل سنیں گے۔ تو ہمارے چینل کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو معلوماتی ویڈیوز، اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جمعہ ادا کرنا یہ ایک بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ والے دن کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جمعہ والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ والے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ والے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک نیکی کریں گے، ایک نیکی والا کام کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں 70 گنا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم برائی کرتے ہیں، جمعہ والے دن کوئی برائی والا کام کر دیا، کوئی گناہ کر دیا، تو اس کا 70 گنا جو ہے وہ ہمیں گناہ ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عظیم یہ بھی ہے کہ جمعہ والے دن فرشتے نماز جمعہ سے پہلے، اذان جمعہ سے پہلے آ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو مسجد میں آتے ہیں ان کو لکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو شخص آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں اور اس کا ثواب ایک اونٹ جو اللہ پاک کی راہ میں قربان کرتا ہے، اتنا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ پھر جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس پر ایک گائے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو تیسرے نمبر پر آتا ہے وہ بکری، اسی طرح ثواب جو ہے کم ہوتا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نہائے، اچھی طرح غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پھر مسجد کی طرف چلے، ادب کے ساتھ حاضری دے، مسجد میں دو آدمی بیٹھے ہوں ان کے درمیان جدائی نہ کرے، ان اگلی صفوں میں جا کر بیٹھے، خطیب سے کے پاس ہو، ذکر اللہ میں مصروف رہے، فضولیات میں نہ گزارے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک جو گناہ ہوئے اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ اور مزید یہ فرمایا کہ 3 دن تک یعنی 10 دن تک جو پچھلے گناہ ہوئے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جمعہ پڑھنے 3 قسم کے لوگ جاتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ جو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں ان لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حضور نے ارشاد فرمایا، پہلی قسم وہ لوگ جو جمعہ کو فضولیات میں گزار دیتے ہیں، یعنی وضو کرنے بیٹھے تو ادھر گپے شپے لگا دی، وضو کر کے وضو خانے میں بیٹھے رہے، وضو کیا تو وضو خانے کے پاس کھڑے رہے، اب جب مسجد میں آئے تو ایسے ہی صفوں پر کھیلتے رہے، ہاتھ ادھر ادھر کھیلتے رہے، لوگوں کی گردنیں پھیلانگی، یعنی 2 شخص بیٹھے ہیں ان میں جدائی کر دی، آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے، مسجد کی در و دیوار پر دیکھتے رہ گئے، پنکھے کی طرف دیکھتے رہ گئے، ادھر ادھر دیکھتے رہ گئے، فضولیات میں یعنی کہ گزارتے رہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو یہی حصہ ملے گا، یعنی جو انہوں نے کام کیا فضولیات میں گزاری تو ان کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو دعا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان کی دعا قبول فرما لے گا اور چاہے تو ان کی دعا رد کر دے گا۔ اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو اچھی ادب کے ساتھ آتے ہیں، خوشبو لگا کر، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں، مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سر جھکائے ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر فضولیات میں نہیں گزارتے، امام صاحب خطبہ دیں تو خاموشی سے سنتے ہیں، اچھی طرح یعنی کہ بیٹھتے ہیں، ادب و احترام سے بیٹھتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک جو گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ ہم ان میں سے کون سی قسم بن رہے ہیں۔ کیا پہلی قسم بن رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرح نہیں کرتے؟ کیا ہم اس طرح تو نہیں کرتے کہ جمعہ والے دن گئے، دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے رہے، وضو خانے پر بیٹھے باتیں کرتے رہے، جب مسجد میں گئے تو ادھر ادھر دیکھتے رہے، نہ کوئی ذکر اللہ کیا، نہ کوئی تسبیح پڑھی،
نہ ادب کیا مسجد کا، ادھر ادھر دیکھتے رہے، فرشوں پر ہاتھ لگاتے رہے، صف پر ہاتھ لگاتے رہے، تو کیا اس طرح ہم فضولیات میں تو جمعہ ضائع نہیں کر رہے؟ اور کیا ہم دوسری قسم میں سے ہیں کہ ہم صرف دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں؟ یہ بھی اچھی بات ہے، جمعہ والے دن دعا کرنی چاہیے۔ اور کیا ہم تیسری میں سے ہیں کہ ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور مسجد میں بیٹھتے ہیں، جمعہ کے لیے اچھا اہتمام کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، یعنی خاص جمعہ کے لیے ہم تیاری کر کے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم جا کر بیٹھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ادب کے ساتھ خطبہ سنتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمیں پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے آزادی دی جاتی ہے، گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے سوچنا ہے، ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم ان میں سے کون سی قسم بن رہے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، کوشش کریں کہ تیسری قسم بنیں کہ ادب کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، غور و فکر کریں، جمعہ والے دن کو فضولیات میں نہ گزار کر بلکہ اچھے کاموں میں گزار کر، نیکی والے کاموں میں گزار کر اس جمعہ والے عید والے دن کو اچھے اور نیک کاموں میں گزارنا چاہیے۔ اچھے اور نیک کاموں میں گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے، پھر اس پر بھلائی کی بات اثر نہیں کرتی، یعنی وہ نیکیوں کی طرف پھر راغب نہیں ہوتا۔ جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر مجبوری کے، شرعی مجبوری کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ وہ بندہ پھر وہ نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، نیکیاں اس پر اثر نہیں کرتی، بھلائیاں اس پر اثر نہیں کرتی، نیکی کا حکم اثر نہیں کرتا۔ تو یہ بڑے ایک نقصان کی بات ہے، جمعہ چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ والے دن جمعہ کے پورے آداب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔